أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا۔ 15 پارے سورہ کہف کی یہ 7واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 54 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اس حقیقی دشمن کا تذکرہ فرماتا ہے اور مخالف کا، کہ جس نے روز اول سے ہی انسان کی شرافت اور انسان کے عظمت کے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے عظمت انسانی کے تکریم سے انکار کیا، بلکہ اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اس عزم مصمم اور پختہ ارادے کا اظہار بھی کیا کہ یہ انسان جس کو مجھ سے افضل بنایا گیا ہے، میں اس کو اس افضلیت کے درجے پر فائز نہیں رہنے دوں گا، بلکہ اس کے معمولاتی زندگی اور خواہشات میں ایسے امیدیں اور تمنائیں اور آرزویں شامل کر دوں گا کہ جب وہ ان پہ عمل کرے گا تو اے اللہ، تو پھر وہ تیرا فرما بردار بندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے اس عزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں خدا نہ خواستہ تو میں شیطان نے بہکاوے میں مبتلا تو نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں راجح قول یہی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ابلیس جنات کے قسم میں سے تھا، اور عبادت میں ترقی کر کے وہ گروہ ملائکہ میں شامل ہو گیا۔ اس لیے فرشتوں کو جو حکم ہوا اس کو بھی اسی بات کی تاکید ہوئی اور حکم ہوا۔ اس وقت اس کے اصلی طبیعت رنگ لائی اور وہ تکبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبرداری سے باغ نکلا۔ آدم کے سامنے سر جھکانے میں اپنے کسر شان سمجھی، اس نے اپنے بے عزتی سمجھی۔ تعجب ہے کہ آج اولاد آدم اپنے رب کے جگہ اسی دشمن ازلی اور اس کے اولاد اور اتباع کو اور متبعین کو اپنا رفیق اور خیرخواہ اور مددگار بنانا چاہتی ہے، اور اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کان من الجن، تھا وہ جنات کی قسم میں سے، ففسق پس وہ نکل گیا، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے۔ اب اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، افتتخذونہ، سو کیا تم ٹھہراتے ہو اس کو، وہ ذریتہ اور اس کے اولاد کو، اولیاء اپنا دوست، من دونی میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اور وہ تمہارے دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بہت برا ہے بے انصافوں کے لیے بدلہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے بدلے میں بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عبدیت کے اور بندگی کے تعلق کو قائم رکھنے کے، وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے کام اور اعمال کرنا شروع کر لیتا ہے کہ جس سے اللہ کے نافرمانی اور شیطان کی پیروی لازم آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بے انصافوں کو جو بدلہ ملے گا وہ بہت برا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جنات کو اور شیطانوں کو اور بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں اپنی مدد کے لیے ان سے استعانت طلب کرتے ہیں اور ان سے ہی اپنے دنیا کے دکھوں
اور پریشانیوں کے ازالے کے لیے دست بدعا رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا جس وقت میں نے بنانا چاہا آسمان اور زمین کو، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے بناتے وقت، یعنی اس کائنات کو بناتے وقت تو میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ جو تم میرے اس کائنات میں نفع کے حصول کے لیے میرے بجائے ان کے طرف رجوع کرتے ہو، اور میرے شکر کے بجائے تم ان کی شکریہ ادا کرتے ہو، اور مجھ سے نہ ڈرنے کے بجائے تم ان سے ڈرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ولا خلق انفسہم، اور نہ میں نے خود ان کو بناتے ہوئے ان کے اپنے ذات کے متعلق کوئی مشورہ لیا تھا کہ بھئی تمہیں کس طرح بناؤں، مرد بناؤں یا عورت بناؤں، اور پھر کس شکل و صورت کا بناؤں، کس جنس کا بناؤں، کتنے عمر کا بناؤں، کس اخلاق کا بناؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے تو نہیں پوچھا۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں نہیں ہوں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار، یعنی جو گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کا اپنا مددگار بھی نہیں بناتا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر جن چیزوں کو وسائل اور ذرائع کے ذریعے درست کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو ان چیزوں میں بھی مددگار نہیں بناتا اور نہ ان سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق پہ ڈالتے ہیں ڈاکہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست بازی کیسے بن سکتے ہیں؟ ویوم، اور جس دن یقول، وہ فرمائے گا یعنی اللہ، نادو شرکائی الذین، کہ تم پکارو میرے شریکوں کو، زعمتم، جن کے بارے میں خیال تھا تمہارا، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، سب ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان میں ایک مرنے کی جگہ، موبق، وہ جگہ کہ جو مرنے کی ہے، یعنی ان کے درمیان ایک بہت بڑا آڑ آ جائے گا، یعنی اس وقت کی دوستی اور اس وقت کی رفاقت کے سارے کلی کھل جائے گی اور ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جا سکیں گے، کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، اور دونوں کے درمیان بیچ و بیچ ایک وسیع خندق آگ کے حائل کر دی جائے گی۔ اور المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، فظنوا، پھر سمجھ لیں گے، انہم مواقعوها، یہ کہ ان کو اس میں پڑنا ہے، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ وہ بدل سکیں گے اس سے اپنا راستہ، مصرف یعنی وہ طریقہ کہ جس پہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب مجرم اپنے دنیاوی اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے ان دنیاوی زندگی کے اعمال کا نتیجہ جہنم کے آگ کی صورت میں دیکھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور عظمتوں کا نظارہ بھی وہ میدان حشر میں کر چکا ہوگا، تو پھر اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب میں نے اس کے اندر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس وقت وہ بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرے گا، لیکن اس کی پریشانی اس کے لیے کوئی فائدے کا سامان نہیں بن سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ 15 پارے سورہ کہف کی یہ 8واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خیرخواہی کا تذکرہ فرماتا ہے اس مثال سے وضاحت کرتے ہوئے کہ دیکھو میں نے تمہارے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں تمہیں اسباب عطا کی ہے، اور پھر دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، لہذا اس امتحان گاہ میں رہتے ہوئے تمہارے آخرت کے لیے جو اعمال نقصان کے باعث ہے، میں نے بار بار تمہیں ان کے متعلق سمجھایا، مثالوں سے بھی تمہیں سمجھایا، گزشتہ واقعات اور گزشتہ نافرمان قوموں کے حالات کے ذریعے اور سچی مثالوں اور باتوں کے ذریعے میں نے تمہیں سمجھایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے اس تمام تر خیرخواہی اور کرم نوازی کے باوجود انسانوں میں سے زیادہ تر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں
ہمیشہ فرمائشی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور اللہ کے وعدوں کے بارے میں کٹ حجتیاں اور جھگڑا ہمیشہ اس انسان نے اپنے زندگی کا ایک حصہ بنائے رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور یقیناً پھیر پھیر کے بیان کر دیا ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر ایک مثال، وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو یعنی مخالفت کرنے والا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں رکے لوگ، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے سے لوگ نہیں رکے، اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت پہنچی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوائے، الا ان تأتیہم، مگر یہ کہ پہنچے ان کے پاس، سنت الاولین، گزشتہ لوگوں کی تاریخ، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایسے حقائق اور واضح مثالوں سے سمجھایا ہے، اور ناقابل انکار دلائل اس انسان کے سامنے رکھے ہیں، اس انسان کے مستقبل اور ماضی کے حوالے سے، کہ جس سے اس انسان کے لیے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب کون سی چیز اس کے ایمان لانے میں مانع ہے اور اس کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں مانع ہے، سوائے اس کے کہ اب ان کے سامنے گزشتہ قوموں کی تاریخ آ جائے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی طور پہ ان کو اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے، کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق، تو ان کو وقت کا پیغمبر اللہ کے رضامندی اور ان کے آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دنیا میں سنا دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام کو سنائے۔ اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہیں، تو ان کو ان کے انجام بد سے ڈراتے ہیں۔ اور یجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ناحق، اور یہ جھگڑا اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں لیدخضوا به الحق، تاکہ اس کے ذریعے وہ سچ بات کو پست کر دے۔ واتخذوا آیاتی، اور ٹھہرا لیا ہے ان لوگوں نے میرے آیاتوں کو، وما انذروا، اور اس کو کہ جس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا تھا، ہزوا، مذاق، یعنی انہوں نے میرے آیاتوں، میرے کلام اور میرے رسولوں کو مذاق بنا دیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کے آیاتوں سے، فاعرض عنہا، پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا، ونسی، اور بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ڈال دی ہے ان کے دلوں پہ پردے، ان یفقہوہ، کہ اس کو نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، ڈانٹ ڈال دیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ نہیں آئیں گے راہ راست پر کسی بھی وقت۔ ان کے دلوں پہ جو پردے پڑ گئے، ان کے کانوں میں جو بوجھ پڑ گیا ہے، یہ ان کے اعمال بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ انسان کے گناہوں کا جو منفی اثر انسان کے وجود اور شخصیت پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ گناہگار آدمی سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دل و دماغ سے فرائض کی ادائیگی کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اگر اس سے کوئی فرض رہ جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کر لیں تو بھی وہ بے فکر ہوتا ہے۔ حالانکہ فرض رہ جائے اس سے بہت زیادہ بندے کو فکر مند ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے کام کا ارتکاب کر دیا کہ جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کے بارے میں بڑا ہی فکر مند ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھئی جب تم نیک عمل کر لو تو اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو کہ بھئی میں نے نیکیاں کر لی ہیں، وہی میرے آخرت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا انحصار اس نیکی کرنے والے انسان کے اخلاص نیت پر موقوف ہے اور للہیت پر موقوف ہے۔ اگر اس انسان نے وہ نیک اعمال اخلاص نیت کے ساتھ کی ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر تھوڑی سی بھی کسی اس میں ریاکاری یا اس میں اپنے نفس کا آنا یا اس میں اپنے چاہت اور مرضی شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جو لوگ میرے لیے کیے جانے والے اعمال میں میرے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے ہیں، یعنی جو عمل میرے ہی لیے کیے جانے چاہیے اس میں وہ میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اس طرح کہ ریا، دکھلاوا اور اپنے آپ اس میں شامل کر دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے کی جانے والے عبادات میں اگر بندہ یہ شامل کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس عمل کو اس بندے کے حوالے کر لیتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی عمل میں کسی کے شراکت داری کو پسند نہیں کرتا۔ کل پھر وہ بدلہ بھی اسی سے مانگے کہ جس کے لیے اس نے وہ شراکت داری اختیار کی یا جس نے اس عمل میں میرے ساتھ دوسری کو شریک کیا، اور میں اپنا حصہ بھی اس کے حوالے کر دوں گا کہ وہ میرے حصے کا بدلہ بھی اسی سے طلب کریں اور اس کے حصے کا بدلہ بھی اسی سے طلب کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو کامیابی اور خوشحالی کے اسباب اور سامان مہیا نہیں کر سکے گا۔ تو انسان کے اچھے اعمال کا انسان پر اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو پھر مزید اچھائیوں کے کرنے کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نئے کام کر لے، اس کے بعد دوسری کو جی چاہتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کر لے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا رہے اور پھر گناہ کرتا رہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، تو یہ اس کے گناہوں کے منفی اثرات کا اس کی شخصیت پر رونما ہونے والے جو اثرات ہیں یہ اس کے نتیجہ ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں بھی ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ نہ آئیں کسی بھی وقت اس ہدایت کے راستے پر۔ حالانکہ دن اور رات اور خود اس انسان کا یہ وجود، سورج اور چاند اور ستارے، ہوائیں، یہ بادل، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ حیوانات اور ان کا توالد و تناسل، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ معمولی سا عقل رکھنے والا بھی ان پہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ لیکن جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جن کے دل و دماغ پہ پردے پڑ چکے ہیں، وہ اللہ کے اس کائنات میں کبھی تو سانپوں کی پوجا کرنا شروع کر لیتے ہیں، تو کبھی گائے بھیڑ کی پوجا کرنا شروع کر لیتے ہیں، کبھی ان کے ناپاکی اور پیشاب کو اپنے لیے آب حیات سمجھنا شروع کر لیتے ہیں ہندو کی طرح، اور کبھی وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے اس کائنات میں بے جان مخلوق یعنی پتھروں کو لے کر اس کو تراش کر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے ہاتھوں سے سجا کر اس کے سامنے جھکنا شروع کر لیتے ہیں، اسی سے مدد مانگنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے اپنے اعمال کے نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والے خدا کی بجائے ایک مردہ پتھر کی طرف جاتا ہے، ایک نفع اور نقصان نہ پہنچا سکنے والے حیوان کی طرف جاتا ہے، لیکن زندگی عطا کرنے والا اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمتوں والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کو پکڑے ان کے اعمال کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو البتہ جلد ڈال دے ان پر عذاب، بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، لن یجدوا من دونه موئلا، کہ کہیں نہ پائیں گے اس سے دوسری طرف کوئی بھی جگہ سرک جانے کی، یعنی کوئی جگہ ان کو ایسا نہیں مل سکے گا کہ جہاں یہ جا کر اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ ہے بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئے، یعنی ان بستیوں والوں کو دیکھو، اور ان بستیوں والوں سے مراد قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط ہے کہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے عرب کے تاجر ان بستیوں کا نظارہ کیا کرتے تھے اور تاریخی حوالوں سے جانتے تھے کہ بھئی ایک ایسے قوم تھی کہ اپنے زمانے میں یہ سب سے طاقتور قومی تھی، لیکن یہ ہلاک ہو گئی۔ کیوں؟ ان اسباب پہ یہ غور نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے اللہ کے نافرمانیوں کے دنیاوی نقصانات ہیں، کہ جو اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں دنیا میں، ان کے دنیاوی نقصانات ان پر دنیا میں یہ آتے ہیں کہ اللہ ان کے مجموعے پہ اپنا عذاب نازل کر لیتا ہے اور ان سے راحت اور خوشحالیوں کو چھین لیتا ہے، اور آخرت میں ان کو عذاب جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ ہے بستیاں
جن کو ہم نے ہلاک کیا لما ظلموا، جب ان بستیوں کے رہنے والے ظالم بن گئے، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کیا تھا ان کے ہلاکت کے لیے ایک وعدہ کہ بھئی کس وقت ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے، تو ہم نے اپنے اس وعدے کے مطابق ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جب ان پر اسباب ہلاکت ہم نے ڈالے، پھر نہ ان کو سر چھپانے کی جگہ مل سکا، نہ کوئی مددگار ان کا کہ وہ آ کر کے ان کی مدد کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ 15 پارے سورہ کہف کے یہ 9واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 71 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کا ایک خاص شان نزول ہے اور پس منظر ہے جو کئی ایک رکوعات میں جو واقعہ ذکر آ رہا ہے جس کا اس کے متعلق ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیاتوں کے پس منظر کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہی تھا کہ مجھ سے زیادہ علم والا اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضا تو یہ تھا کہ اس کو اللہ عالم کے حوالے کر دیتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ سارے مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ اے موسیٰ، آپ نے جو ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، تو ہمارا ایک بندہ جو مجمع البحرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا کہ اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو، یعنی تھیلے میں ڈال دو، اور مجمع البحرین کے طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے یا زندہ ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل پڑے، اور ان کے ساتھ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، تھک گئے تھے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا، یعنی پانی کا چلنا روک دیا، اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسے ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسری روز کے سفر ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقضاء الہی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا،
یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کے اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی وہی تو ہمارا منزل مقصود تھا، جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے، تاکہ وہ جگہ مل جائے جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں موسیٰ بن اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کے مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر کے دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی گئی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا اور آپ نے اس کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا اعتراض حضرت خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصدن۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ دوسری لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے، آپ میرے طرف سے عذر کے حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں لوگوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ ٹیڑھا ہو چکا ہے اور قریب ہے کہ وہ گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام مفت میں کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری
اور آپ کی مفارقت یعنی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو ان دونوں کے کچھ اور خبریں معلوم ہو جاتی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی اسرائیل اور نوجوان ساتھی کا نام یوشع بن نون مذکور ہے، اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ چنانچہ واقعہ آیاتوں کے ساتھ ساتھ مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے لا ابرح، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں جا پہنچوں اس جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا زمانہ دراز تک، یعنی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے چاہے مجھے زندگی بھر سفر کرنا پڑ جائے میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور سفر کو جاری رکھوں گا، یعنی اپنے ملازم حضرت یوشع بن نون کے سامنے اپنے عزم مصمم اور پختہ ارادے کا اظہار کیا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب پہنچا اس جگہ جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، نسی حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر اس نے اپنے راہ بنا لی دریا میں ایک سرنگ کی صورت میں۔ فلما جاوزا، پھر جب آگے چلے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، آتنا غداءنا، لیے ہمارے لیے ہمارے صبح کا ناشتہ۔ غدا صبح کے ناشتے کو کہا جاتا ہے یا دوپہر کے کھانے کو، اور عشاء پچھلے پہر کے کھانے کو کہا جاتا ہے۔ تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے پائی ہے اپنے اس سفر سے بہت سارا تکلیف، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ نوجوان ملازم حضرت یوشع بن نون سے کہا۔ قالا، وہ نوجوان بولا، ارأیتا، کیا دیکھا تو نے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم آئے تھے اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، پس میں بھول گیا مچھلی، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھ کو نہیں بلایا مگر شیطان ہی نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں آپ سے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں بڑا عجیب قسم کا، یعنی جہاں سے وہ اندر گھسا تو پانی سائڈوں سے جم گیا اور اندر سوراخ بن گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک، یہی ہے، ما وہ کننا نبغی، جس کی ہمیں چاہت تھی، ہمیں تلاش تھی۔ اب فرتد علی آثارہما قصصا، پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپسی کے راستے کو غلط کر دیں، اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ وہ اپنے پھیلے والے راستے پر جس سے وہ چلے گئے تھے اس پر واپس لوٹے۔ اب جب واپس لوٹے تو فوجد عبدا من عبادنا، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ، اور ہم نے سکھایا تھا اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، علما، ایک خاص قسم کا علم۔ وہ بندہ حضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت خصوصی سے نوازا، اور اسرار کونیہ کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت حضر کو رسول مانا جائے یا نبی، یا محض اللہ کا ولی کے درجے میں ان کو رکھا جائے۔ یہاں پر اس قصے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ آنے والے آیاتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مجھے میرے رب نے بتایا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا، اور ظاہر بات ہے کہ رب کے بتلانے سے جو براہ راست اللہ سے رہنمائی حاصل کرے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، حل اتبعک، کیا میں تیرے ساتھ رہوں، اعلیٰ اس شرط پر، ان تعلمنی، یہ کہ آپ مجھ کو سکھلائیں گے، مما، اس میں سے، علمت رشدا، جو آپ کو بھلائی کے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ قال، حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا،
انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو نہیں استطاعت رکھ سکے گا میرے ساتھ صبر کر کے، یعنی میرے ساتھ رہتے ہوئے کسی کام کو مجھے کرتے ہوئے جب آپ دیکھو گے تو تم سے پھر رہا نہیں جائے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور وجہ بھی بتا دی، اور کیوں کر تجھ سے صبر ہو سکے گا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ایک ایسی چیز کے بارے کہ جو چیز تیرے قابو علم میں نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز کے بارے میں تجھے علم ہی نہیں ہے اور اس کو تو اپنے خیال کے مطابق غلط سمجھے گا تو اس پر اعتراض کرے گا، اس لیے کہ تجھے اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح فرمانا چاہتے تھے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک سوال کرنے والے کے جواب میں جو یہ کہا کہ بھئی مجھ سے زیادہ کوئی عالم اس وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز جواب ذرا پسند نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب قدم قدم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے صبر کر سکو گے ایک ایسی چیز کو کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ کرتے وقت غالباً موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ایسے مقرب اور مقبول بندے سے کوئی ایسی حرکت دیکھنے میں آئے گی جو علانیتاً ان کے شریعہ بلکہ عام شرائع اور اخلاق کے خلاف ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ مجھے اپنے ساتھ صبر کرنے والا پائے گا۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي، پس مجھ سے مت پوچھنا، عن شيءٍ، کسی چیز کے بارے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا خود ذکر، یعنی جب تک میں خود تجھے اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں تو آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے آپس میں اسی بات پر اتفاق ہوا کہ وہ چلتے رہیں گے سفر میں، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہیں گے، لیکن کسی کام کو کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ اعتراضات کیے، انشاءاللہ کل کی رکوع میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ 15 پارے سورہ کہف کے یہ آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 10، جو کہ آیت نمبر 71 سے لے کر 16ویں پارے سے گزرتے ہوئے آیت نمبر 83 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ 10واں رکوع 15 پارے کے آیت نمبر 75 پر جا کر کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب دونوں حضرات کا آپس میں اس بات پہ اتفاق ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ان پر اپنے اعتراض اور تحفظ کا اظہار نہیں کریں گے جب تک خود حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتائیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ چڑھے ایک کشتی میں، خرقہا، تو اس کو پھاڑ ڈالا حضرت خضر نے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اخرقتہا، کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا یا تھول ڈالا یا اس کی پٹی اکھیڑ ڈالی، لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کر دے اس کشتی والوں کو۔ تفصیل گزشتہ رکوع میں آ چکی ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہ ان کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور
اس لیے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اجرت سوار ہونے کی طلب نہیں کی اور مفت میں انہوں نے ان کو کشتی میں بٹھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھتے ہی ایک تختہ اس سے اکھڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اخرقتها لتغرق اہلها، کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا تاکہ تو اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تو نے ایک چیز کر دی جو بہت بھاری ہے، یعنی تو نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جو تجھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو نہیں ٹھہر سکے گا میرے ساتھ صبر کر کے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کرنا بما اس بات پر نسیت جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امر عسرا، اور مت ڈالیے مجھ پر میرا کام مشکل کر کے، یعنی میں نے چونکہ عزم مصمم کر رکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ سے وہ علم سیکھوں گا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لہٰذا اگر آپ مجھ پر میرے پہلے اعتراض ہی سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنے سے ارادہ کر لیتے ہیں تو میرے لیے میرا کام اور میرے مقصد کا حصول تو مشکل ہو جائے گا، یعنی بھول چوک پر بھی میرے گرفت کرو گے تو میرا تمہارا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، بس اس کو مار ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ یعنی ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا، اور روایت میں آتا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت اور زیادہ سیانہ تھا، پکڑ کر کے حضرت علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا۔ اور بعض روایت میں اس لڑکے کا نام جیسور آیا ہے، وہ لڑکا بالغ نہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال، فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ، کیا تو نے مار ڈالا ایک پاکیزہ جان بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کی؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تو نے ایک نامعقول کام کر دیا ہے، یعنی اول تو نابالغ بچہ جو کہ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا، اور اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہیں تھا، پھر اس سے بڑھ کر نامعقول بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا یقیناً تو نے بڑی نامعقول کام کر دیا کہ تو نے ایک بے گناہ نابالغ بچے کو کھیلتے ہوئے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض کے جواب میں پھر وہی اپنی بات دہرائی کہ میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ رکوع کے دوسرے حصے میں جو کہ 16ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، یہاں 15 پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔